السلام علیکم. آئین لائیو میں آپ کا استقبال ہے. حیدرآباد ایک قدیم ریاست دکن کا صدر مقام رہا ہے. اس شہر نے جہاں ایک شاندار تاریخ چھوڑی ہے، وہیں ہزاروں ایکڑ وقف اراضیات بھی حیدرآباد دکن کی دین ہے. یہ اراضیات مختلف مذاہب کی عبادتگاہوں کے لیے وقف کی گئی تھی، لیکن آج ان وقف اراضیات کے صرف نشان رہ گئے ہیں. اس موضوع پر دیکھتے ہیں ایک خصوصی رپورٹ. حیدرآباد دکن اپنی وقف اراضیات کی وجہ سے ملک بھر میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے. ریاست حیدرآباد کی انڈین یونین میں شمولیت سے پہلے ہی حیدرآباد ایک تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ شہر تھا. آصف جاہی حکمرانوں نے اس شہر کو ہر طرح سے ترقی دی تھی. شہر میں بلدی انتظامات قابل تحسین تھے، جبکہ سرکاری سطح پر ہر شعبے حیات میں ترقی کے موقع پیدا کیے گئے. اس کے ساتھ ہی حکمرانوں نے عبادتگاہوں کا بھی خاص خیال رکھا. یہی وجہ تھی کہ حکمران کافی عرصے تک اس خوبصورت علاقے پر حکمرانی کرتے رہے. عبادتگاہوں جیسے خانقاہوں، مسجدوں اور مدرسوں کے علاوہ مندروں کے لیے بھی کئی ایکڑ اراضی وقف کر دی گئی تھی، تاکہ اس اراضی سے ہونے والی آمدنی کے ذریعے ان عبادتگاہوں کی حفاظت اور انتظامات کیے جا سکیں. اس کے علاوہ سابقہ حکمرانوں نے نوابوں اور عمرہ کو بھی جاگیریں اور محل جات عطا کیے تھے، جن پر انہیں مالکانہ حقوق حاصل تھے. لیکن جب ہندوستان کو آزادی ملی تب ریاست حیدرآباد انڈین یونین میں شامل نہیں ہوا تھا. ایک سال بعد ریاست حیدرآباد کو بھی انڈین یونین میں شامل کر لیا گیا. ملک میں نئی حکومت نے آتے ہی سب سے پہلے جاگیردارانہ نظام کو خلاف کام کیا. اس کے تحت کئی عمرہ اور جاگیرداروں اور نوابوں اور ان کی اراضیات سے اصلاحات نام کے قانون کے تحت یہ کام کیا گیا، کیونکہ ملک نیا تھا اور قانون بھی نیا تھا. اس طرح دکن کی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی کئی 100 ایکڑ اراضیات کو جاگیرداروں سے چھین لیا گیا. یہ ایک عوام دوست اقدام تھا، لیکن اس میں حکومت کی نیت عوام کی فلاح نہیں بلکہ دشمنوں کے خلاف کارروائی جیسی تھی. اراضی اصلاحات میں ایک گنجائش یہ بھی رکھی گئی کہ مذہبی عبادتگاہوں کو دی گئی وقف اراضیات کو حکومت نے چھوڑ دیا. اس طرح آزادی کے کافی برسوں بعد بھی یہ اراضیات بچی رہیں. ان اراضیات کو متعلقہ عبادتگاہوں کے اختیار میں ہی رکھا گیا. مرکزی حکومت کی جانب سے کیا گیا یہ اقدام ایک خوش آئین اقدام تھا. حکومت نے وقف بل کے تحت عبادتگاہوں کی اراضیات کے انتظام و انصرام کی ذمہ داری متعلقہ عبادتگاہوں پر چھوڑ دی. آزادی کے بعد دکن کے راج پرمکھ اور 7ویں نظام میر عثمان علی خان نے ایک وقف بورڈ کی تشکیل دی. اس بورڈ کے تحت حیدرآباد اور اطراف کے تمام وقف اراضیات کا تحفظ حوالے کیا گیا. اس طرح کافی عرصے تک وقف اراضیات کا تحفظ کیا گیا، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وقف اراضیات پر ناجائز قبضوں کی خبریں آنے لگی. کئی اراضیات پر غیر قانونی طور پر قبضہ کیا گیا اور ان پر کمرشل عمارتیں تعمیر کر دی گئی. غرض جیسے جیسے حیدرآباد شہر ترقی کرتا گیا، ویسے ہی وقف اراضیات پر قبضوں میں اضافہ ہوا. وقف بورڈ کے ہوتے ہوئے بھی کئی 100 ایکڑ اراضی کو لینڈ گرابرز نے ہتھیا لیا. اس میں مقامی سیاست دانوں کا بھی کردار رہا. وقف اراضیات پر قبضوں اور عمارتوں کی تعمیرات کو دیکھتے ہوئے حکومت نے وقف ایکٹ 1955 میں ترمیم کرتے ہوئے آندھرا پردیش وقف بورڈ کی 1996 میں تشکیل دی. یہ ایک نیا بورڈ تھا، لیکن اس کا بنیادی مقصد بھی وقف اراضیات کا تحفظ اور ان کی دیکھ بھال تھا. لیکن وقف بورڈ کے ذمہ دار بھی کافی عرصے تک حکومت کی حواری بنے رہے. ان افراد نے عبادتگاہوں کے نام پر جاری کی گئی وقف اراضیات کو غلط طریقوں سے خود بھی استعمال کیا اور سرمایہ کاروں کے ہاتھوں فروخت بھی کیا. سیاسی قائدین کی ملی بھگت کی وجہ سے وقف اراضیات پر غیر مجاز تعمیرات کا مسئلہ ہمیشہ اٹھتا اور بلا نتیجہ ختم ہو جاتا، جبکہ شہر کے اہم علاقوں میں پائی جانے والی اراضیات کی اہمیت اور بھی زیادہ تھی. ان اراضیات پر قبضوں کے لیے کئی مرتبہ خون خرابے تک بھی نوبت پہنچ گئی. وقف بورڈ کو جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ وقف بورڈ کے عہدیداروں نے پوری کرنے میں ناکام رہے. نام نہاد قائدین نے وقف اراضیات کو ایک پرفریب قانون لیز کے تحت حاصل کر لیا. کئی اراضیات 50 سال اور 100 سال کی لیز پر بھی لی گئی. اس طرح ایک دھوکے کے ذریعے وقف اراضیات کو حاصل کیا گیا. اگر ہم وقف اراضیات کی تفصیل پر نظر ڈالیں تو یہ ایک حیران کن کہانی ہے. موجودہ گریٹر حیدرآباد کے علاقے میں جو رنگا ریڈی کے حصے آتے ہیں، ان میں وقف اراضیات کی کثرت پائی جاتی ہے. حکومت نے ترقی کے نام پر رنگا ریڈی علاقے کے ہزاروں ایکڑ اراضی کو حاصل کرتے ہوئے اس پر تعمیرات کی اجازت دے دی.
کئی اراضیات کو رہائشی مقاصد کے لیے اور کئی اراضیات کو کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ اس طرح رنگا ریڈی کے وقف اراضیات کا استحصال ہوتا رہا۔ سابقہ حکومت نے درگاہوں، مسجدوں اور مدرسوں کے لیے اراضیات وقف کی تھی، لیکن ان کا استعمال ناجائز طور پر غیر قانونی انداز میں کیا گیا۔ شہر کے علاقے پنجا گٹے کے بیشتر زمینات پنجا گٹا مسجد کی وقف اراضیات ہے، لیکن آج اس کی اراضی پر بڑی بڑی کمرشل عمارتیں کھڑی ہیں، جبکہ مسجد کا وجود سمٹ کر کچھ حصے تک محدود رہ گیا۔ کافی عرصے قبل ایک مقامی اخبار نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا تھا کہ سارا شہر حیدرآباد دراصل سابقہ کی وقف اراضی پر قائم ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اخبار نے سرکاری دستاویزات سے ہی ثبوت بھی پیش کیے تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ حیدرآباد اور اطراف کے 80% زمینات کو حکومت نے ترقیاتی کاموں کے نام پر استعمال کر لیا۔ شہر میں 7000 ایکڑ اراضیات وقف ہیں۔ شمس آباد ایئرپورٹ سے لے کر کئی بڑی سرکاری عمارتیں وقف زمینات پر قائم ہیں۔ حال ہی میں لینکو ہلز کے تعلق سے ہائی کورٹ کا دیا گیا فیصلہ دراصل وقف بورڈ کے حق میں دیا گیا۔ شمس آباد ایئرپورٹ دراصل بابا شرف الدین کی درگاہ سے ملحقہ وقف اراضی پر قائم ہے۔ میاں پور میں 30 ایکڑ وقف اراضی ناجائز قبضوں کی نظر ہو گئی۔ اسی طرح کنڈا پور میں 90 ایکڑ وقف اراضی پر ناجائز قبضے کر لیے گئے، جبکہ نہرو زولوجیکل پارک کی 65 ایکڑ اراضی وقف پراپرٹی ہے، جبکہ عطا پور میں میر محمود پہاڑی درگاہ کی 448 ایکڑ اراضی پر لینڈ گرابرز نے قبضہ کر لیا۔ یہ اعداد و شمار 90 کی دہائی میں جاری کی گئی رپورٹ سے لیے گئے ہیں، جبکہ اب اس طرح کے قبضوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ شہر اور اطراف میں قبضہ کر لی گئی وقف اراضیات پر شہر کی مختلف عدالتوں میں مقدمات جاری ہیں۔ کافی عرصے سے ہائی کورٹ میں بھی مقدمات چل رہے ہیں۔ وقف ذرائع کے مطابق وقف اراضیات کے تقریباً 1015 مقدمات زیر دوران ہیں۔ ان میں سے 90 مقدمات سپریم کورٹ میں ہیں، 275 مقدمات ہائی کورٹ میں ہیں، جبکہ 230 مقدمات سول عدالتوں میں زیر دوران ہیں، جبکہ وقف بورڈ نے 296 میں سے صرف 8 مقدمات میں کامیابی حاصل کی۔ اس طرح وقف اراضیات اور ان پر ناجائز قبضوں کی تفصیل کافی طویل ہے۔ اگر ان اراضیات کا صحیح استعمال ہوتا اور ان کی دیکھ بھال ہوتی تو اس سے عوام کو بالخصوص اقلیتوں کو کافی فائدہ ہوتا، لیکن نہ ہی حکومت نے اس جانب توجہ دی اور نہ ہی نام نہاد قیادت نے اس سلسلے میں کوئی مثبت قدم اٹھائے۔ وقف اراضیات سے متعلق ایک اور بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے۔ حکومت نے ہزاروں ایکڑ اراضی وقف کی تھی، جبکہ کچھ نوابوں اور جاگیرداروں نے اپنی اراضیات فلاح عامہ کے لیے وقف کی تھی، لیکن ساتھ ہی دونوں صورتوں میں وقف شدہ اراضی کو منشاء وقف بھی بتا دیا تھا۔ کسی نے غریب مسلم بچوں کے لیے قیام گاہ کے لیے، کسی نے کتب خانے کے لیے، کسی نے اسلامی درسگاہ کے لیے اور کسی نہ کسی اور منشاء کے لیے زمینات وقف کی تھی۔ لیکن کچھ موقع پرستوں نے وقف اراضیات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے حکومت سے ان کی لیز حاصل کر لی، جبکہ کسی نے منشاء وقف میں اپنی مرضی سے تبدیلی بھی کر لی۔ ایسی صورت میں بھی وقف اراضیات کا استحصال جاری ہے۔ ناظرین، حکومت نے آزادی کے بعد جاگیرداروں اور نوابوں سے زمینات اس لیے چھین لی تھی کہ اس کے لیے قانون اراضی اصلاحات کا بنایا گیا تھا۔ اس قانون کے تحت کسی کو بھی ایک مقررہ حد سے زیادہ اراضی رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس طرح سابق کے معزز شہریوں اور جاگیرداروں کو صرف ایک نوک قلم سے خلاص کر دیا گیا، پھر مذہبی مقامات کی اراضیات کو کچھ دنوں تک چھوڑ دیا گیا، لیکن رفتہ رفتہ ان اراضیات کو بھی مختلف بہانوں سے ہتھیاتے ہوئے ان پر قبضہ کر لیا گیا۔ لیکن اب صورتحال پھر وہی ہے جو آزادی سے پہلے تھی۔ ویسے ایک آزادی سے پہلے کئی افراد کے پاس ہزاروں ایکڑ اراضی ہوا کرتی تھی، کئی گاؤں کسی ایک ہی فرد کے جاگیر میں ہوا کرتے تھے، لیکن اب حکومت نے ملٹی نیشنل کمپنیوں، بڑے سرمایہ کاروں، سیاستدانوں کے قریبی افراد کو اسی پیمانے پر زمینات حوالے کی ہیں۔ اس کی شکل لیز کے طور پر نکالی گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لیز 50 سال، 90 سال اور 100 سال کی بھی ہوتی ہے۔ اس طرح آج بڑے بڑے سرمایہ کار ریاست کی بیشتر زمینات کے مالک ہیں۔ ناظرین، آئی این لائیو میں فی الحال اتنا ہی۔ وقف اراضیات کے تعلق سے آئی این پر مزید تحقیقاتی خبریں نشر ہوتی رہیں گی۔ دیکھتے رہیے آئی این لائیو۔ محمد اظہر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔